بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر کے حوالے سے ہمارا سبق چل رہا تھا، سورہ فاتحہ کا درس شروع تھا، تو آج ہم پراپر شروع کرتے ہیں درس کو۔ تو قرآن کو جب ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ ہم جب پڑھنے لگتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے، اور ہر سورت کے شروع میں بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر سورت کا حصہ ہے، ہم بسم اللہ پڑھ کے ہی ہر سورت کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن سورہ براءت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، باقی سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے۔ تو سورہ براءت انشاءاللہ جب آئے گی تب انشاءاللہ العزیز ہم اس بات پہ ڈسکس کریں گے کہ اس کے سٹارٹ میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے۔ جو وجوہات ہیں، جو علماء کے مفسرین کے اقوال ہیں، انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے کہ بسم اللہ وہاں پر کیوں نہیں ہے۔ اور قرآن کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ سے۔ اور اعوذ باللہ، دیکھیں جب ہم کسی گھر میں رہائش کے لیے جاتے ہیں، ایک ایگزامپل سے سمجھیں، کسی گھر میں رہنے کے لیے جاتے ہیں یا کوئی گاڑی ہم خریدتے ہیں، تو گاڑی کے اندر ظاہر ہے ہمیں سفر بھی کرنا ہوتا ہے، یا سواریوں کے لیے گاڑی رکھتے ہیں۔ گھر ہے، ہم رہائش کے لیے خریدتے ہیں، تو پہلے گھر کو ہم صاف کرتے ہیں، اس کے اندر اگر کوئی زہریلی چیز ہو، کوئی سانپ وغیرہ، کوئی نقصان پہنچانے والی چیز ہو، اس کو ہٹاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم گھر کو تھوڑا مزین کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، تھوڑا اچھا دکھے، تاکہ رہنے سے مزہ بھی آئے، رہنے کو دل بھی لگے۔ گاڑی ہے، سواریوں والی ہے یا اپنی ہے گھر کی گاڑی، اس کو جب ہم استعمال کرتے ہیں پہلے بیچ میں سے نقصان دہ چیز کو ہٹاتے ہیں کہ بھئی اس سے نقصان نہ ہو، گاڑی کو چیک اپ کر لیتے ہیں، بھئی کوئی نقصان پہنچانے کا مسئلہ تو بیچ میں نہیں، ایسے نہ ہو بعد میں نقصان ہو جائے۔ پھر ہم اس کو تھوڑا مزین بھی کرتے ہیں، خوشبو لگا لی تاکہ بھئی بیٹھنے سے یا نہ سانس ہی بند ہونے لگ جائے، بدبو سے مرنے لگ جائیں۔ تو یہ چیزیں پہلے ہم کرتے ہیں۔ اب قرآن ایک بڑی عظیم کتاب ہے، عظیم الشان کتاب ہے، عظمت کے بارے میں بھی باتیں ہوئیں۔ اب جب ہم قرآن کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے نقصان پہنچانے والی چیز سے خود کو بچانا ہے۔ نقصان پہنچانے والی چیز شیطان مردود ہے۔ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، وہ طرح طرح کے وسوسے ذہن میں لائے گا، طرح طرح کی باتیں ذہن میں لائے گا، بھئی آپ کا فلاں کام رہ گیا، فلاں کام رہ گیا، فلاں کام کو پہلے کرو، تلاوت بعد میں کرو۔ وہ طرح طرح کے وسوسے ڈالے گا ذہن میں۔ پہلے ہی ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں کہ بھئی اب زہریلی چیزوں سے خود کو بچانا ہے، نقصان والی چیز سے خود کو بچانا ہے۔ اس کے بعد ہم مزین کریں گے کہ بھئی تھوڑی تزئین مل جائے قرآن کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت کے نام سے جب ہم کہیں گے شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے نہایت۔ اس کے نام سے ہم یہاں پر جب قرآن کو سٹارٹ کریں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، دین انشاءاللہ العزیز اسے تزئین بھی مل جائے گی، مزین بھی ہو جائے گا قرآن۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اور بھی بڑی فضیلتیں ہیں، یہاں کچھ سٹیپ ہیں قرآن کو سٹارٹ کرنے کے، ہم ان پر بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم تلاوت کی ابتدا کرتے ہیں، آج میں نے تلاوت کی ابتدا کرنی تھی سورہ فاتحہ سے، تو میں اعوذ باللہ پڑھوں گا تاکہ شیطان سے پناہ مانگ لوں کہ اے شیطان سے اللہ مجھے بچانا۔ یا میں سورت کی ابتدا کروں یا درمیان سے پڑھوں، بالفرض آج میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، درمیان تک میں نے پڑھ کے چھوڑ دیا، بھئی کل پڑھوں گا آگے۔ تو اب اگر میں کل دوبارہ سٹارٹ کرتا ہوں تو میں اعوذ باللہ دوبارہ پڑھوں گا، چاہے سورت کی ابتدا ہے، چاہے قرآن کے مڈل سے یا سورت کے مڈل سے پڑھ رہا ہوں، لیکن جب میں تلاوت سٹارٹ کر رہا ہوں میں اعوذ باللہ پڑھوں گا۔ رہ گیا بسم اللہ کی بات، تو بسم اللہ اگر کوئی سورت سٹارٹ کی ہے، سورت کو میں سٹارٹ کر رہا ہوں تو اعوذ باللہ بھی پڑھوں گا، بسم اللہ بھی پڑھوں گا۔ لیکن اگر میں پڑھتے کوئی آ گیا، اس نے تھوڑی بات چیت کی، اس کے بعد ضروری بات چیت تھی، میں نے بات چیت کی، اس کے بعد میں اگر قرآن سٹارٹ کرتا ہوں تو میں اعوذ باللہ نہیں بسم اللہ پڑھوں گا، صرف جسٹ بسم اللہ۔ ایک یہ صورت ہو گئی۔ دوسری یہ صورت کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تلاوت کرتے کرتے سورہ بقرہ ختم ہو گئی، اگلی صورت شروع ہو گئی سورہ آل عمران، تو جب میں دوسری صورت سٹارٹ کرنے لگوں گا تو اگرچہ میں نے سٹارٹ میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی تھی، لیکن جب دوسری صورت سٹارٹ کروں گا پھر میں بسم اللہ پڑھوں گا، کیونکہ یہ بسم اللہ اگلی صورت کا حصہ ہے، تو میں یہاں پر بسم اللہ بھی پڑھوں گا۔ یہ باتیں ہوگی۔ ایسے ہی کوئی عربک کی کتاب ہے، کوئی دینی کتاب ہے، ہم اس کو بھی بسم اللہ سے شروع کریں۔ ہمارا کوئی بھی نیکی کا کام ہے جو ہم کام کرنے لگیں، اس کو بھی ہم بسم اللہ سے شروع کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی ذیشان کام، کوئی بھی عظمت کا کام، کوئی بھی اچھا کام، اگر اس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ دم کٹا ہوتا ہے، یعنی کہ ادھورا رہ جاتا ہے، وہ کام پورا نہیں ہوتا۔ تو جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بات ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز الحمدللہ رب العالمین سے کل پڑھیں گے۔